الہی کے، اور اس نظام تک پہنچنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل کرنا ہے. ورنہ خط لکھنے والوں نے خط بہت لکھے تھے، بہت لوگوں نے خط لکھے تھے، بڑے لوگ بھی تھے، چھوٹے لوگ بھی تھے، خواص بھی تھے، نارمل لوگ بھی تھے، مشہور لوگ بھی تھے، عہدے دار لوگ بھی تھے، سب لوگ تھے، خط لکھے تھے انہوں نے. لیکن ہر کوئی امام تک پہنچ نہیں پایا کربلا. کیوں؟ کیونکہ باطن کو اس قابل کرنا ضروری ہے کہ جب امام پکارے تو لبیک کہا جائے. اب یہ کان امام کی آواز کیسے سنے کہ یہ پتہ نہیں کیا کیا سنتے ہیں سارا دن. یہ آنکھیں امام کو کیسے دیکھیں کیونکہ یہ پتہ نہیں کیا کیا دیکھتی ہیں سارا دن. خود آپ ایک صاف پانی میں تھوڑی سی مٹی ڈال دیں، تھوڑی سی، پانی کا حجم زیادہ بھی ہو یا چھوڑ دیں، کلر کا ڈراپ ڈال دیں، ایک کوئی بھی کلر، شفاف پانی آلودہ ہو جائے گا. ایک ڈراپ، چاہے 1 لیٹر ہی کیوں نہ ہو پانی، ایک بڑا کین ہی کیوں نہ ہو، ایک ڈراپ ڈال دیں. کیوں؟ محسوس ہوتا ہے، آپ کو نظر آتا ہے. یہ جو روح ہے جسے خدا نے پاک اور صاف بھیجا ہے، یہ ایک نگاہ نامحرم سے آلودہ ہو جاتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے، کسی کو دیکھ رہے ہیں، نیت تو صاف تھی. اللہ، نیت صاف تھی، اثرات مرتب ہو گئے. کیسے ہو سکتا ہے ایک ہی ٹائم پر دل انسان کا کئی دروازے کھولتا ہو؟ ممکن نہیں ہے. اگر ولایت سے محبت ہے تو طاغوت کا انکار کرنا پڑتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ مطلب آپ سے بھی دوستی ہے ان سے بھی دوستی، نہیں ہو سکتا ایسا. ولایت اطاعت مانگتی ہے، ولایت سپرد ہونا مانگتی ہے. سپرد ہو جاؤ، اپنے آپ کو دے دو، بس دے دو، پھر تم نہیں ہو، بس وہ ہیں، پھر تب کچھ معاملہ. اب یہاں پر ولایت کو ماننا بھی ہے مگر اپنی خواہشات بھی پوری کرنی ہے، اپنے نفس کو بھی پورا کرنا ہے، اپنی آرزوؤں بھی پوری کرنی ہے. تو پھر تو نہیں پہنچ سکتے کربلا. کربلا وہی پہنچا جس نے اپنا پورا وجود حسین ابن علی کو دے دیا، وہی پہنچا. آپ کے سامنے مثالیں ہیں ساری. امام گزرے، امام نے کہا، وہ شخص نے کہا مولا وہ پانی جو ہے وہ کنویں کا وہ کڑوا ہے اور یہ ہے وہ ہے. امام نے لعاب دہن سے اس کو میٹھا کر دیا. معجزہ دکھایا ہے، معجزہ دیکھ رہا ہے. امام نے بولا چلو ہمارے ساتھ، ہم جا رہے ہیں. کہا مولا وہ معجزہ دیکھا ہوا شخص کیا کہہ رہا ہے؟ مولا میں نہیں جا سکتا. مولا میرا گھوڑا لے لیں، میرا تلوار لے لیں، یعنی میں ہیلپ کر دوں گا مولا، میں ڈونیشن دے سکتا ہوں مسجد کو، لیکن میں مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آ سکتا. میں ڈونیشن دے دوں گا آپ کو، آپ کر لیں. بھائی اپنا کردار بھی تو ادا کرنا ہے، ڈونیشن سے تھوڑی کام چلتا ہے. خالی خود بھی تو آئیں، خود ڈیوٹی ذمہ داری کون سنبھالے گا؟ نہیں. اور 2-4 کو ذمہ داری ڈال دی اور کام نہیں چلا تو سب سے زیادہ بولنا بھی انہوں نے ہی ہے. ہم تو اتنا پیسہ دیا، دیکھو کیا کیا. بھائی خود ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے. وہاں بھی پبلک ایسی تھی، مولا ڈونیشن لے لیں، ہم نہیں آ سکتے مولا. مولا نے کہا مجھے تمہاری ڈونیشن نہیں چاہیے، اشارہ کروں پوری کائنات ہاتھ میں آ جائے گی. ایسو امام اسی کو کہتے ہیں عزیزان محترم. امام کو کمی تھی خزانوں کی؟ نہیں، امام کو گوہر چاہیے تھے ایسے کہ جو قیامت تک ڈوبی ہوئی انسانیت کو بچائے. ایسے گوہر امام کو چاہیے تھے. امام نے ایسے لوگوں کو چنا. سعید جو بیٹھا ہوا کاروان سے کاروان ساتھ ساتھ مکہ سے چلتا آیا چلتا آیا چلتا آیا، ادھر خیمے امام کے، ادھر خیمہ اس کا، کھانا کھا رہا ہے، لقمہ ہاتھ میں ہے. آواز دی، کہا کون ہے؟ کہا حسین ابن علی کا قاصد آیا ہے. وہیں رک گیا. کہا اسی دن کا ڈر تھا جو میں سوچتا تھا. زوجہ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا اگر امام نے بلا لیا تو میں منع نہیں کر پاؤں گا. کہا تو اس سے بہترین کو بات ہی نہیں ہے.
گیا واپس. ذیشان حیدر جوادی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ پڑھا کرتے تھے کہ سعید کے قدم قاصد امام کے قدموں پہ کچھ دیر پڑے، سعید کی تقدیر بدل گئی، تقدیر بدل گئی. آیا اس نے سب کو بولا تم جاؤ، سب کو حساب کتاب ختم کیا، اپنی زوجہ کو بھی بھیج دیا، سب کو بھیج دیا، کہا تم لوگ جاؤ. یہ داستان صرف اس لیے نہیں ہے کہ آپ کو تاریخی بات بتائیں اور آپ سنیں گھر چلے جائیں، نہیں عزیزان محترم، یہ اس لیے ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں کربلا میں. ان جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا، وہ تو امام خود بتا گئے کہ میرے اصحاب جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، مگر پھر بھی بات جو ہے وہ ان کے قدموں پہ تو چلا جا سکتا ہے نا. آج ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ ہماری اپنی زندگی، ہماری جاب، ہمارا ڈیزگنیشن، ہماری اولاد، ہمارا گھر. انسان پوری وہاں امام کہتے چھوڑ کے آ جاؤ، چھوڑیں گے؟ مولا بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کیسے چھوڑوں، کیسے پڑھیں گے؟ یہ اس کو ٹیسٹ کرنا پڑے گا ذرا محترم، ایسے نہیں ملے گی کربلا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، ٹیسٹ کرنا پڑے گا. اپنے بچے کو دیکھیں اور دیکھتے رہیں اور سوچیں کہ یہ شہید ہوگا تو کیا ہوگا، یہ شہید ہوگا تو میں کیسے کھڑا ہوں گا، کیا میں اس کو دے سکتا ہوں شہادت کے لیے کہ نہیں دے سکتا. اب آسان نہیں ہے جگر کا ٹکڑا دینا، آسان نہیں ہے، کہنا بہت آسان ہے. میں بھی بہت بار آرام سے ممبر پہ بات کر لیتا ہوں، یہ تو جب امتحان آئے گا تو پتہ چلے گا کہ واقعاً اگر یہ اپنی اولاد دینی پڑ گئی، دوں گا میں اولاد. امام کی آواز آ جائے ابھی اپنی اولاد کو بھیج دو، آسان ہے؟ نہیں. کربلا وجود مانگتی ہے، وجود. سپرد کرو اپنے آپ کو. جب سپرد کر دیا، پھر رات کو 3 دفعہ شمع بجھ بھی گئی تو بھی کہنے والوں نے یہی کہا کہ 70 دفعہ مارا جائے اور پھر 70 دفعہ زندہ کیا جائے. ماں درختوں کا یا حسین، آپ کو نہیں چھوڑیں گے مولا.